خداوند متعال نے نبی گرامی اسلام کو مبعوث فرمایا اور پھر بعثت کی غرض و غایت کو بھی بیان فرمایا، اور پھر مختلف مقامات پر رسول اللہ کو بھیجنے کی حکمت کو بھی بیان فرمایا۔ بعثت کے متعلق کہا کہ یہ تو ہم نے مومنین پر احسان کیا، احسان کہہ کر ہمیں یاد دلوایا، حالانکہ ہمیں خدا کو نہیں ضرورت تھی ہمیں بتاتا کہ احسان کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کی طرف مجبور محض ہیں، ہم اپنے وجود کے لیے اللہ کے محتاج ہیں، اپنی صحت کے لیے اللہ کے محتاج ہیں، چلنے پھرنے میں اللہ کے محتاج ہیں، مکمل طور پر محتاج ہیں۔ پھر بھی اللہ نے کہا، کیوں کام اتنا عظیم الشان تھا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے مومنین پر یہ منت گزاری کی، ہم نے مومنین پر احسان کیا کہ ہم نے ان میں رسول کو بھیجا من انفسہم، جو انہی میں سے تھا۔ اس طریقے سے خداوند متعال نے فرمایا کہ میں نے انسان میں اتنی صلاحیت رکھی ہے کہ وہ ان مدارج کو طے کر کے ان میں سے ایک شخص محمد الرسول اللہ بن جاتا ہے۔ یہ انسان میں صلاحیت رکھی ہے، من انفسہم، انہی میں سے میں نے بنایا۔ رسول گرامی اسلام کو بھیجا، غرض و غایت بیان کی۔ جو آیہ مجیدہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی سورہ صف میں بھی موجود ہے، 3 مقامات پر موجود ہے، اور بعض جگہ پر وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ کا لفظ آیا، بعض جگہ پر وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ کا لفظ استعمال ہوا۔ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اس سے الگ یہاں پر فرمایا کہ خداوند متعال نے رسول کو بالہدیٰ ودین الحق، ہدایت کے لیے بھیجا اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ جو دین لے کر آئے وہ منبع حق تھا، وہ مجسمہ حق تھا۔ کیوں؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اسلام مکمل طور پر غلبہ پا جائے۔ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کل کا کل دین جو ہے وہ اسی اسلام کی صورت میں ہو۔ اس لیے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ادیان پر غلبہ پا جائے، قرآن مجید میں دین کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اگر کسی چیز کو اللہ کے نزدیک دین کہا جا سکتا ہے تو وہ اسلام ہے، باقی مکتب ہیں، وہ دین نہیں ہے۔ خداوند متعال نے اپنے نبی کو بھیجا ہدایت کے ساتھ، دین حق کے ساتھ، تاکہ دین غلبہ پا جائے۔ اب ہم دیکھیں حضرت خاتم کی زندگی طیبہ و طاہرہ کو کہ آیا حضرت کی زندگی میں دین اسلام نے غلبہ پایا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ دین ایسے غالب آ جائے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی چیز وجود نہ رکھتی ہو۔ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ لِيُظْهِرَهُ، تاکہ ظاہر ہو جائے۔ ظاہر یعنی ایسی چیز کہ فقط وہی نظر آئے اور کوئی چیز نظر نہ آئے۔ جیسے یہاں پر تمام روشنائیوں کو بند کر دیا جائے اور ایک ہی بلب کو جلا دیا جائے، ایک تیز روشنی کو جلا دیا جائے تو وہی صرف نظر آئے گی۔ خدا یہ چاہتا ہے اپنے رسول کے ذریعے سے کہ اسلام یوں ہو کہ روشنی کے لیے فقط اور فقط منبع ایک ہو اور کچھ بھی نہ ہو۔ لیکن جب ہم طیب و طاہر زندگی رسول گرامی اسلام کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کی زندگی میں ایسا نہیں تھا، ایسا نہیں تھا رسول اللہ کی زندگی میں۔ کیوں نہیں تھا؟ آپ تاریخ کو دیکھ لیجئے، تاریخ سے چھوڑیے، آپ قرآن مجید کو اٹھا لیجئے۔ نبی گرامی اسلام میں لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کی تصویر ہمیں نظر نہیں آتی۔ اگر ایسی تصویر ہوتی تو پھر قرآن مجید میں کہیں پر یہ نہ ہوتا کہ بعض لوگ رسول اللہ پر اعتراض کیا کرتے تھے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، قرآن مجید نے کہا کہ اپنی آوازوں کو رسول اللہ کی آواز سے اونچا نہ کرو، ادب سیکھو۔ آج بھی رسول اللہ کی ذریعے مبارک پر
جہاں نشان آپ تصاویر میں دیکھتے ہیں جو حج پر تشریف نہیں لے گئے اور جو وہاں تشریف لے گئے انہوں نے دیکھا ہوگا، وہاں پر یہی آیت لکھی ہوئی ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو رسول اللہ کی آواز سے اونچا نہ کرو۔ لکھنے والا یہ جانتا تھا کہ جب تم گزرتے ہو تو رسول اللہ تمہارے اوپر شاہد ہیں، جب تم چلے تھے تو شاہد تھے، جب چلے جاؤ گے تو شاہد رہیں گے رسول اللہ تمہارے اوپر۔ وہ جو مرضی کہے کہ رسول اللہ قبر میں پنہاں ہو گئے، لیکن اوپر اس نے لکھ دیا یہاں شور و غوغا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے ذریعے سے اس نے یہ بھی بتا دیا کہ رسول اللہ کی رحلت کے بعد بھی اگر شور و غوغا ہوا تو وہ اس آیہ مجیدہ کی توہین تھی اور رسول اللہ کی بھی توہین تھی۔ تم اپنی آوازوں کو اونچا نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ آوازوں کو اونچا کرتے تھے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ نہیں تھا۔ سرور دو عالم غدیر سے ہوتے ہوئے مدینہ میں پہنچے، حارث آیا، اس نے بڑی تندی کے ساتھ کہا کہ آپ نے جو بھی احکام دیے، میں تفصیل میں نہیں جاتا، آپ کی سنی ہوئی باتیں، آپ نے جو کچھ کہا ہم نے مانا، اب آپ نے اپنے بھائی کو اپنی ہی طرح ہمارا مولا بنا دیا ہے، یہ کیا اللہ کی طرف سے حکم ہے؟ اس کا یہ اعتراض کرنا بتاتا ہے کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ نہ تھا، وگرنہ وہ اعتراض نہ کرتا۔ اب اس نے اعتراض کیا، رسول اللہ نے جواب دیا، وہ قانع نہ ہوا، اس نے کہا کہ اگر اللہ نے بنایا ہے تو ابھی عذاب آئے۔ قرآن کہتا ہے سأل سائل بعذاب واقع، خداوند متعال ولایت کے اوپر اعتراض کو برداشت نہیں کرتا، اسی لیے تو اپنے رسول سے بھی کہہ دیا تھا استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یستغفر اللہ لہم، اے میرے حبیب آپ اگر ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں ہم ان کو نہیں بخشیں گے، ہم ان کو نہیں بخشیں گے، جبکہ وہی خدا اسی رسول کو کہہ رہا تھا ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے میرے حبیب آپ نے تیر نہیں چلایا تھا، وہ تیر ہم نے چلایا تھا۔ زمانے کا امام ہمیں بتا رہا ہے ہم ظرف مشیت الہی ہیں، سمجھیے ہم مشیت الہی کا ظرف ہیں، ہمیں پتا ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے، ہم پھر اسی کے مطابق چاہتے ہیں، ہم اسی کے مطابق چاہتے ہیں، ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یہ ہستیاں وہی چاہتی ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ رسول گرامی اسلام کی حیات طیبہ و طاہرہ میں ابو لہب موجود، ابو جہل موجود، دشمن موجود، آپ کے بعد ہمارے برادران کے حوالے سے سلسلہ خلافت، ہمارے حوالے سے سلسلہ امامت، امامت کے دشمن بھی موجود اور خلافت کے خلاف بھی مختلف علاقوں میں بغاوتیں کرنے والے موجود، ان میں یہودی موجود تھے، مختلف قسم کے لوگ موجود تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ نہ تھا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد اسی اسلامی حکومت جسے اس زمانے کے لوگ کہتے تھے ان کی آپس کی لڑائیاں، جب اسلام غلبہ پا چکا ہے تو پھر لڑائی کیسی؟ لڑائی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے غلبہ نہیں پایا، تو پس اس آیہ مجیدہ کی عملی تصویر و تفسیر باقی ہے، اور رسول گرامی اسلام یہ بتا کر گئے کہ میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ کر جا رہا، میرے بعد تمہاری سرپرستی کے لیے سب کے نام لے کر بتایا وہ موجود ہیں، یہ کتب فریقین میں موجود ہے، تحریر شدہ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، کسی نے اس زمانے میں بھی تسلیم کیا یا نہیں کیا وہ الگ بات ہے، لیکن رسول اللہ یہ فرما کر گئے۔ رسول گرامی اسلام کو دیکھیے، یاد رکھیے، رسول گرامی اسلام نے
جب 40 سال کے سن مبارک میں کہا کہ میں اللہ کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں، آپ نے کتابوں میں پڑھا، اسکول کی کتابوں میں پڑھا کہ اس وقت تک سب لوگ جو رسول اللہ کو جانتے تھے وہ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ جب رسول اللہ نے کہا کہ میں نبی ہوں تو مجھے کہیں تاریخ میں دکھائیے کسی نے آپ کی صداقت اور امانت پر شک کیا ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ شک نہیں کیا انہوں نے کہا یہ شاعر ہے۔ شاعر ہوتے تھے، آج کل بھی بعض اوقات مزاح کرتے ہیں شاعروں کے متعلق، لمبی لمبی باتیں سناتے تھے، لمبی لمبی شاعری سناتے تھے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ بعض لوگ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، قرآن کی اصطلاح استعمال کر رہا ہوں، کہ بعض لوگ مجنون کہتے تھے۔ مجنون شاید اس معنی میں کہ ایک کام کا جنون ہے، عشق ہے اس کام کے ساتھ، ہم اس معنی میں لیتے ہیں، ہم اس بات مثبت کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ صادق نہیں ہیں، آپ امین نہیں ہیں۔ رسول اللہ کی صداقت و امانت پر کسی یہودی اور عیسائی نے کبھی شک نہیں کیا۔ اگر شک کیا تو رسول اللہ پر ایمان لانے والوں نے شک کیا۔ اے اللہ کے رسول، یہ کیسا صلح نامہ ہے؟ ہمیں تو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی، اس صلح نامے کی۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں مجھے لا دو، میں لکھ دوں۔ کہتے ہیں نہیں نہیں، رسول اللہ اس وقت صحیح حالت میں نہیں ہے۔ رسول اللہ پر شک نہیں کیا انہوں نے۔ لہذا یاد رکھیے، رسول اللہ نے پوری 23 سالہ زندگی اس پر صرف کی، لیکن لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ کی ہمیں تصویر نظر نہیں آتی۔ اب پھر ہم قرآن مجید کی طرف جاتے ہیں۔ قرآن مجید پھر ہماری مدد کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّکْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِیَ الصَّالِحُونَ، ہم نے یہ پکا طے کر رکھا ہے، وَلَقَدْ، یعنی یہ کام ہو کر رہے گا، خداوند متعال فرما رہا ہے، اور اس چیز کو ہم نے ثبت کر دیا ہے، لکھ دیا ہے ہم نے، اب اس لکھے ہوئے کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّکْرِ، ہم نے داؤد کی زبور میں بھی لکھا، جبکہ اس سے پہلے ہم ذکر یعنی تورات میں لکھ چکے تھے اس بات کو۔ ان الارض، یہ جو زمین ہے، یرثها، ہم اس کے وارث بنائیں گے، عبادی الصالحون، دو خوبیاں ان میں ہوں گی، ایک تو وہ ہمارے عبد ہوں گے، دوسرا صالح ہوں گے۔ عبادی الصالحون، خداوند متعال، یاد رکھیے خداوند متعال کو بڑا پسند ہے کہ وہ اپنے بندے کو عبد کہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، رسول اللہ کو جب معراج کی سعادت عطا فرمائی اور کائنات میں فقط رسول اللہ کو یہ سعادت ملی، وہاں پر بھی اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ اپنے بندے کو لے گیا، رسول اللہ کو اپنا بندہ کہا۔ یہاں پر فرمایا یرثها عبادی الصالحون، ہم اپنے نیک بندوں کو اس زمین کا وارث بنائیں گے۔ پھر دوسری جگہ فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، ہم نے یہ ارادہ کر رکھا ہے۔ آپ یہ آیت تو سنتے رہتے ہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں، انما یرید اللہ، یہاں فرمایا نرید، ہمارا یہ ارادہ ہے اور یہ طے شدہ ہے۔ ظاہر ہے جب اللہ کا ارادہ ہے تو اللہ کو تو کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ کے ارادے کے آگے تو کوئی بھی رکاوٹ موجود نہیں ہے۔ کون ہے جو خداوند متعال کو اس کے ارادے سے روک سکے؟ خداوند متعال کا یہ ارادہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو زمین کا وارث بنائے گا جنہیں زمین میں کمزور کر دیا گیا ہے، جنہیں زمین میں مستضعف کر دیا گیا ہے، ہم انہیں بنائیں گے۔ اب دیکھیے آپ اپنے ارد گرد کمزور کسے کر دیا گیا؟ کسی نے پوچھا کہ شیعہ پر بڑی مشکلات آتی ہیں، تو ہم نے کہا
فرمایا نظر تو یہی آتا ہے چونکہ امیر المومنین پر بڑی مشکلات تھی، تو پھر علی کو ماننے والا ہوگا تو مشکل میں۔ امیر المومنین مظلوم تاریخ، امیر المومنین جیسا کوئی مظلوم نہیں ہے، سید الشہداء کی عظمت اپنی جگہ، لیکن جو مظلوم من الاولین والآخرین کہا جاتا ہے وہ امیر المومنین کو کہا جاتا ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، فی الحال وہ موضوع میں شامل نہیں ہے۔ امیر المومنین جیسی شخصیت تشریف فرما ہے زمین پر، اور انگلی کے ساتھ زمین کو، زمین میں یوں ہے کہ اس پر سوراخ کر رہے ہیں۔ اسبغ بن نباتا آپ کے قریب تشریف لائے تو کہا کہ مولا یہ زمین آپ چاہتے ہیں؟ ایسے سوال کیا۔ حضرت فرمایا اسبغ تمہیں پتا ہے مجھے دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، تو مولا کس فکر میں ہے؟ آپ اندازہ لگائیے مولا کی اس وقت کیفیت کیا ہوگی۔ دنیا کو سعادتوں کی طرف جب لے جانے سے روک دیا گیا ہو، اس وقت کا امام زمین کے اوپر خط کھینچ رہا ہے۔ اس وقت تمہیں پتہ ہے مجھے دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، میں سوچ رہا تھا کہ میرا جب فرزند مہدی اس دنیا میں ظہور کرے گا، مل کر صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد کی ذات پر، محمد و آل محمد وعجل، تو اس دنیا کو عدل و انصاف سے ویسے ہی پر کر دے گا جیسے ظلم و جور سے پر ہو چکی ہے۔ امیر المومنین اپنی زندگی میں فرما رہے ہیں، یعنی امیر المومنین کے لیے ایسی مشکلات ہیں کہ حضرت امیر المومنین اس ابتدائی زمانے کو بھی ظلم و جور سے پر زمانہ کہہ رہے ہیں۔ اور ایسا ہی تھا، جس وقت امامت کو اس کے کام سے روک دیا جائے، اس زمانے سے برا کوئی زمانہ ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فیوزات الہی کا تعلق انسان کے ساتھ ٹوٹنے کی حد تک چلا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ، یہ ہستیاں واسطہ فیض الہی ہیں۔ زیارت مبارکہ جامعہ کبیرہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام سے منقول دعا زیارت جامعہ، زیارت، اس میں حضرت فرماتے ہیں بیمنہ روزق الورا، یہ آئمہ خدا ہیں کہ جن کے وجود مقدس کی وجہ سے کائنات کا وجود باقی ہے۔ روزق الورا، رزق، ہر وہ چیز جو انسان کو وجود بھی بخشے اور خدا تک بھی لے جائے۔ ہم تو رزق صرف روٹی شوٹی کو کہتے ہیں نا، وہ نہیں ہے۔ رزق ہم کھانے کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے اندر توانائی لے کر آتا ہے، ہم چلتے پھرتے ہیں، ہمارے جسم میں طاقت آتی ہے۔ رزق بنیادی طور پر ہر وہ چیز جو حضرت انسان کی اصلاح کرے اور انسان خدا تک پہنچ جائے۔ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَا، کائنات کا رزق ان کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ہستیاں ہیں، اس ہستی کے بارے میں امام پورے زمانے کو دیکھ رہے ہیں کہ آج مجھ سے حق چھینا گیا ہے اور یہ حق چھینا جائے گا میرے آخری فرزند تک۔ آخری فرزند سے مراد آخری وہ فرزند جو امامت کے منصب پر فائز ہوگا، وہ میرا بیٹا آئے گا اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے ویسے ہی پر کر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے پر ہو چکی ہوگی۔ اور پھر ایک اور جگہ پر حضرت نے فرمایا، جب آپ کے سامنے اسی آیہ مجیدہ کی تلاوت کی گئی، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، جب حضرت کے پاس تلاوت کی گئی تو حضرت نے فرمایا لَتَعْتِفَنَّ الدُّنْيَا عَلَيْنَا بَعْدَ شِمَاسِهَا، شماس کہتے ہیں زور آور گھوڑے پر بیٹھنا اور گھوڑے کا بیٹھنے والے کو گرا دینا، شماس عربی زبان میں کہتے ہیں، جب سواری سوار کو پٹخ دے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا نے منہ زوری کے ذریعے سے جو اپنی پشت سے ہمیں گرا دیا،
حضرت کی مظلومیت کو دیکھیے. حضرت کسے بتا رہے ہیں؟ ہم جیسے جو لوگ اس وقت حضرت کے سامنے موجود ہیں، حضرت ان کو بتا رہے ہیں. بعد شماسہا، یہ جو دنیا نے منہ زوری کے ذریعے سے ہمیں اپنی پشت سے نیچے گرا دیا ہے، لا تعتفن، یہ پھر ہماری طرف عطوفت کرے گی، ہماری طرف نرمی کرے گی، ہماری طرف آئے گی، اور پھر یہ ہمارے قدموں میں آ کر جھک جائے گی. حضرت نہج البلاغہ میں 226 نمبر حکمت، وہاں پر حضرت اشارہ فرما رہے ہیں زمانے کے امام کے ظہور کی طرف. اور یہی جو لفظ حضرت نے فرمایا لَتَعْتِفَنَّ الدُّنْيَا عَلَيْنَا بَعْدَ شِمَاسِهَا، عطفت ضرور سے علی ولدہا وطلا عقیب ذالک حاضح الآیہ، گویا کہ حضرت اس آیت کی بھی تصویر کشی کر رہے ہیں جس میں قرآن مجید کہتا ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. سمجھ رہے ہیں؟ وہ ایسا دن ہوگا جس دن زمین ان امانتوں کو جن کو وہ بوجھ محسوس کرتی ہے اسے اگل دے گی. اب سمجھے آپ، بالکل آسانی سے اس کو سمجھاؤں. ارضیاتی ماہرین نے 1940 سے 50 کے عرصے میں ایک ارضیاتی ماہرین پوری دنیا میں زمین کے متعلق ہمیشہ تلاش میں ہوتے ہیں کہ زمین کے اندر کیا چیزیں موجود ہیں. اب بھی ارضیاتی ماہرین کہتے ہیں کہ تہران، ساوا اور قم کی جو تکون ہے اس میں دنیا کا قیمتی ترین خزانہ موجود ہے، اور وہاں پر کئی ہزار میٹر تک اس خزانے کو تلاش کرنے کی کوشش کی گئی، کچھ نہیں ملا. ارضیاتی ماہرین کہیں نہیں یہاں پر ہے، ہمارے پاس یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، لیکن کھدائی میں نہیں ملتا تھا. بالآخر شاہ نے، رضا خان نے، رضا شاہ کے باپ نے اپنے بعض افراد کو متدینین کی صورت میں آیت اللہ حسین بروجردی کی خدمت میں بھیجا، جن کی قبر مبارک مسجد اعظم کے داخلے پر ہے جہاں متصل ہوتا ہے حرم کے ساتھ. وہاں پر حضرت سے آ کر کہا جی ہمارے ماہرین نے دیکھا ہے کہ وہاں پر بہت کچھ ہے، بڑا وہاں ذخائر موجود ہیں اللہ کی نعمتوں کے، لیکن وہ کھدائی سے نکلتے نہیں ہیں. آگے بروجردی نے کوئی تعجب نہیں کیا، انہوں نے کہا ہاں ہیں ذخائر وہاں پر، لیکن وہ زمین نے سنبھالے ہوئے ہیں حضرت ولی عصر کے ظہور کے لیے. اور پھر آپ نے تلاوت کی، پھر آپ نے فوراً تلاوت کی وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، میرے رب نے کہا ہے جب تمہارا امام آئے گا ہم زمین کے خزانے امام کے قدموں میں پیش کر دیں گے. پھر آپ نے فرمایا یہی تو وجہ ہے کہ جب امام تشریف لے آئیں گے تو اس وقت خمس نکالنے والے خمس نکالیں گے، زکوٰۃ نکالنے والے زکوٰۃ نکالیں گے، اور ہر شخص تقریباً نکالے گا، کوئی لینے والا نہیں ملے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اے امام المنتظر، اے امام المنتظر، آواز بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کوئی لینے والا نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت لوگوں کی حالت امیر المؤمنین کے غلاموں کی حالت ویسی ہی ہوگی جیسی خود امیر المؤمنین کی ہوتی تھی. عثمان ابن حنیف کو لکھتے ہیں کس بڑی محفل میں تو چلا گیا تھا، وہاں سنا ہے کہ بڑے قیمتی ظروف تھے جن میں تو نے میرا گورنر ہوتے ہوئے کھانا کھایا، وہاں پر غریبوں کا داخلہ بند تھا. سن حنیف، اے ابن حنیف سن، میں علی نے تمہاری دنیا سے صرف 2 چیزیں لی ہیں، قرصے 2 جو کی روٹیاں اور 2 چادریں. امیر المومنین فرما رہے ہیں میں نے تمہاری دنیا سے اس دنیا میں رہنے کے لیے 2 جو کی روٹیاں 24 گھنٹے، 2 جو کی روٹیاں
اور 2 چادریں لی ہیں جن سے میں اپنے بدن کے دونوں حصوں کو ڈھانپتا ہوں. لیکن پھر میرے لیے اور آپ کے لیے حضرت نے آسانی فرما دی. حضرت کو پتا تھا کہ ہم نے پھنس جانا ہے. اگر حضرت فرما دیتے کہ تم بھی 2 روٹیاں 24 گھنٹے میں اور 2 کپڑے ہونے چاہیے، پھر تو پھنس گئے ہم. اور اگر ہم نہ پھنسے، کامیاب ہو گئے، تو پھر یہ بڑی بڑی کمپنیوں کا کیا بنتا؟ وہ نہ وجود میں آ سکتی. حضرت نے آگے لکھا، اے حسین عثمان، لیکن تمہیں پتا ہے مجھے علم ہے کہ تو ایسے نہیں کر سکتا. تو ایسے نہیں کر سکتا. جب تو نہیں کر سکتا تو پھر فَأَعِینُونِی، تو پھر تیری ذمہ داری ہے کہ تو میری مدد کر. سمجھے آپ؟ ہم امیر المؤمنین سے مدد مانگتے ہیں خدا تک پہنچنے کے لیے. امیر المؤمنین ہم سے مدد مانگتے ہیں تاکہ ہم سے امیر المؤمنین کا دامن چھوٹ نہ جائے. فَأَعِینُونِی، میری مدد کرو اگر میرے شیعہ ہو. 4 چیزوں کا تذکرہ کیا. عثمان ابن حنیف کا جو مکتوبات ہیں نہج البلاغہ میں، وہاں پر یہ خط موجود ہے. وہاں 4 چیزوں کا حضرت نے تقاضا کیا. تو بس یہاں پر قرآن مجید نے ہمیں بتایا، واضح طور پر بتایا کہ یہ جو اظہار حق نہ ہو سکا اس کے لیے ہم ارادہ کر چکے ہیں. اللہ کا ارادہ ہے کہ ہم اپنے بندوں کو اس زمین کا وارث بنائیں گے. ان کی حکومت ہوگی، کسی کی حکومت نہیں ہوگی، ان کی حکومت ہوگی. وہی حکومت کریں گے اور حق مکمل طور پر ظاہر ہو جائے گا دنیا کے اندر. یہ حضرت کے وجود مقدس کا دوسرا فائدہ کہ ایک انسان کسی بھی انسان کا فقیر نہیں رہے گا. اخرجت الارض اثقالہا. اور دوسری بات یہ کہ پھر ہر طرف حق ہی حق ہوگا. پھر لوگ حق کی طرف جائیں گے. میں اگر اجازت دے تو ایک جملہ معترضہ بول دوں. ایک دفعہ صلوات پڑھ لیجئے. ایسے مجھے راستے میں آتے ہوئے کچھ میں نے مناظر دیکھے. وہ مناظر میں 1995-96 میں عملی طور پر دیکھ چکا تھا، اور آپ سمجھ جائیں گے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. بلکہ کیا سمجھیں گے، میں صاف صاف بات کر رہا ہوں. جو شخص اپنے ماں اور باپ کی قبر پر نہیں جاتا نا، اسے سید الشہداء کی قبر پر جانے کا کوئی حق نہیں ہے. جب سید الشہداء کی قبر پر جانے کا کوئی حق نہیں ہے تو پھر وہ لال پگڑی باندھ کر کہیں جا سکتا ہے؟ اے علی کے ماننے والوں، کہاں گھوم گئے ہو؟ پاکستان میں اگر کسی کے پاس جانے کا ثواب ہے تو وہ عبداللہ شاہ غازی ہے. اس کے پاس جائیے، امام کے فرزند ہیں، ان کے پاس جائیے. اگر کسی محب کے پاس جانا ہے تو شاہ عبداللطیف بھٹائی کے پاس جائیے. اس میں جتنی ولایت پائی جاتی ہے، تولا و تبرہ جتنا پایا جاتا ہے شاہ عبداللطیف میں، میں نے کسی اور شاعر میں نہیں دیکھا. مل کر صلوات پڑھ لیجئے. ان کا کلام بھی موجود ہے اور اس کا ترجمہ آپ ڈاکٹر صاحب سے کروا سکتے ہیں. بلکہ آپ جب وہ پڑھیں گے نا، کچھ اندازہ آپ کو بھی ہو جائے گا، چونکہ آپ کے دلوں میں بھی تو محبت تو بڑی پہلے دلوں میں موجود ہے اور تبرہ بھی بہت سا بھرا ہوا ہوتا ہے، تو وہ اندازہ کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. پہلے ماں اور باپ. خداوند متعال نے اپنے حبیب کو بھیجا، یہ نہیں کہا مکہ میں جا کر تبلیغ کرو، یہ نہیں کہا ان کے پاس جا کر سب کو تبلیغ شروع کرو. کہا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. پہلے گھر والوں کو کرو. اگر شخص اپنے پیاروں کی قبر پر نہیں جا سکتا تو اسے کسی عرس ورس پر جانے کا فائدہ نہیں ہے. اور اس بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ بعد میں میری قبر کا یہ حشر کریں گے مجھے ماننے والے.
وہاں جیسے ہی اللہ کا نام مغرب کے وقت لیا جاتا ہے وہاں جہنم کا ایک منظر ہوتا ہے. آپ جائیں, کھلے دل کے ساتھ جائیں, بالکل آزاد ذہن کے ساتھ جائیں. ایک جہنم کا منظر ہوتا ہے جہاں دھمال شروع ہوتی ہے. عورتوں نے بال کھولے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں کیا آپ کو لفظ تھا, ان کو وہ آئی ہوئی ہوتی ہے, پتہ نہیں کچھ کہہ رہے تھے, پاگلوں جیسی حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں. اور میں نے کسی سے پوچھا, میں نے کہا بھی یہ بد حجابی کیسی؟ انہوں نے کہا کہ اس ایریے میں حجاب پہننے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا ماشاءاللہ یہ ایسی بات ہے جس کا اللہ کو بھی پتہ نہیں ہے, علی امیر المومنین کو بھی پتہ نہیں ہے. کیا ایسا نہیں ہے؟ امام معصوم سے پوچھا کہ آیا کوئی ایسی چیز ہے جس کا رب کو پتہ نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے. عرض کی کہ مولا کون سی؟ کہا اللہ کا شریک. چونکہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اس لیے اللہ کو بھی پتہ نہیں ہے, چونکہ ہے نہیں. یہ ایسی بات, یہاں حجاب نہیں ہے, اس کا پتہ نہیں ہے. ہمارے استاد محترم حضرت آیت اللہ شب زندہ دار فرما رہے تھے, ایک جگہ میں درس دے رہا تھا تو میں نے کہا کہ ایک بھی بال نہیں نکلا ہوا ہونا چاہیے خواتین کا. تو ایک نے مجھ سے پوچھا کہ ایک بال سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا یہ فرمان ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس امام کو پتہ ہے کہ اگر ایک بھی بال نکلا ہو تو کیا ہوتا ہے. آیت اللہ محسن کراتی فرما رہے تھے کہ میں نے ایک مخلوط مجمع میں کہا کہ آپ ایران میں یونیورسٹیاں لڑکوں کی الگ ہونی چاہیے, لڑکیوں کی الگ. تو ان میں سے بعض نے کہا کچھ نہیں ہوتا. میں نے کہا یہ ایسی بات ہے جس کا امیر المومنین کو نہیں پتا. اس نے کہا نہیں ہم تو اکٹھے پڑھتے ہیں. میں نے کہا پھر نعوذ باللہ تم مولا امیر المومنین سے زیادہ باتقوا ہو. امیر المومنین کے پاس خواتین آتی تھی مسائل پوچھنے کے لیے, آپ مسائل کے جواب دیتے تھے. ایک مرتبہ جناب سلمان نے آپ کی خدمت میں عرض کیا مولا جب رسول اللہ موجود ہوتے تھے تو اس وقت تو آپ جواب نہیں دیا کرتے تھے. اب سنیے گا, مولا نے دو چیزیں فرمائی. پہلی بات یہ فرمائی کہ چونکہ اس وقت رسول اللہ موجود ہوتے تھے لہذا مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں تھی. دوسری بات میرے لیے اور آپ کے لیے کہی, کہا سلمان جب رسول اللہ تھے اس وقت میں جوان تر تھا. امیر المؤمنین امام المتقین میرے اور آپ کے لیے فرما رہے ہیں جب رسول اللہ تھے اس وقت میں جوان تر تھا. ہم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ امیر المومنین کے بارے میں ایسا تصور نہیں کر سکتے. امیر المومنین ہمیں سمجھا رہے ہیں. یہ جتنی میں باتیں کر رہا ہوں نا مختلف ناموں سے کر رہا ہوں لیکن یہ میرے موضوع سے ہی تعلق رکھتی ہیں, اسی میں آتی ہیں کہ اس میں ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے. پہلی بات پہلی آیت, دوسری آیت وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ, تیسری آیت, صرف 4 آیات انشاءاللہ آپ کی خدمت میں. سورہ مبارک قصص کی وہ آیت تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. تو اس کے بعد روایات میں ہم دیکھتے ہیں, ہماری مکتب تشیع کی روایات میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیاں, ان کے موعود کا آنا, ان کا تشریف لانا, وہ سب چیزیں موجود. یہ بات آپ یاد رکھیے کہ منجی بشریت, منجی بشریت, پھر میں دہرا رہا ہوں, منجی بشریت کا کانسیپٹ جو ہے یہ ہر دین میں موجود ہے. دین سے میری مراد مکتب فکر, چاہے وہ غیر اسلامی کیوں نہ ہو, چاہے وہ اہل کتاب کے علاوہ کیوں نہ ہو, حتیٰ ہندوؤں کے ہاں بھی منجی بشریت کا تصور موجود ہے. آتش پرستوں کے ہاں بھی منجی بشریت کا تصور موجود ہے. چہ جائے کہ ہمارے اہل تسنن برادران مسند احمد ابن حنبل میں دیکھ لیجئے, ان کتابوں میں اگر کسی کو ریفرنس کی ضرورت ہوگی تو انہیں ریفرنس دیے جا سکتے ہیں, ان کے ہاں موجود ہے. اسی طریقے سے زرتشتیوں کی کتاب میں بشارت عہدین ان کی کتاب ہے, ان کے الفاظ جو ہیں وہاں پر ان کی کتاب میں ان کے الفاظ صرف دہرا دوں, نازیوں کی سرزمین سے, جو اردو ترجمہ, نازیوں کی سرزمین سے ہاشم کے فرزندوں میں سے
جناب ہاشم رسول اللہ کے جد بزرگوار، ہاشم کے فرزندوں میں سے ایک شخص ظاہر ہوگا جس کا بدن قوی ہوگا، اس کی پنڈلیاں مضبوط ہوں گی، جسمانی ساخت، پنڈلیاں مضبوط ہوں گی، اپنے جد کے دین پر ہوگا، اپنے جد کے دین پر ہوگا۔ دیکھیں زرتشتی یہ نہیں کہہ رہے کہ زرتشتی ہوگا، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آتش پرست ہوگا۔ منجی بشریت کی اپنی کتابوں میں جو دلیل دے رہے ہیں اس میں کہہ رہے ہیں کہ اپنے جد کے دین پر ہوگا، ایک بڑی فوج کے ساتھ وہ دنیا کی طرف رخ کرے گا، اس دنیا کو آباد کرے گا، زمین کو عدل و انصاف سے بھرے گا، اور اس کے عدل و انصاف کا اثر یہ ہوگا کہ بھیڑیا اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پئیں گے۔ عدل و انصاف، یہ اثر ہوگا، اور یہ امامت کے زمانے میں ہوتا تھا۔ آپ جانتے ہیں بہت سے مقامات پر آپ امامت کے واقعات کو سنتے ہیں، امامت کے وجود کا یہ اثر ہوتا تھا۔ یاد رکھیے امامت کے بغیر کائنات ایک لحظے کے لیے بھی اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی، اور خداوند متعال نے ان 12 کے علاوہ بھی وہ سلسلہ رکھا۔ یہاں پھر ایک عصمت کی بحث ہے، ایک معصوم کے درجات کی بحث ہے۔ اس بحث سے ہٹ کر خداوند متعال نے ہمیشہ سے اس زمین کے وجود کے لیے اپنے نمائندے کو باقی رکھا، اور یہ تو ہم پھر بتاتے نہیں اور مختصر سے گزر جاتے ہیں۔ الحمدللہ ایسی محافل ہیں کہ ممکن ہے بعض افراد کی ابھی آشنائی نہ ہو، لیکن انشاءاللہ اگر آہستہ آہستہ بن گئی تو انہیں صرف علم و معرفت ملے گا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ حضرت عیسیٰ سے لے کر رسول گرامی اسلام کے زمانے تک کون تھے بالآخر نائبین الہی جن کی وجہ سے یہ زمین کا وجود باقی تھا؟ زیادہ فاصلے پر نہ جائیے، چلے اب یہ بتا دیجئے کہ رسول گرامی اسلام سے پہلے کون تھا جن کے وجود کی وجہ سے یہ زمین قائم تھی؟ ائمہ خدا علیہم السلام سے پوچھا گیا، ائمہ خدا علیہم السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ کے وجود سے، یعنی آپ کی ولادت، آپ کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اس منصب پر خداوند متعال نے حضرت ابو طالب کو رکھا تھا۔ اب یہ ایک بحث ہے، اس بحث کا اس بات ضروری ہے، اس بات کو ثابت کرنا ضروری ہے۔ یہ بات کم بیان ہوتی ہے، میں خود بھی کم بیان کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ لوگ دشمنی امیر المؤمنین میں حضرت ابو طالب کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ امیر المؤمنین سے دشمنی ہے، جیسے جناب سیدہ کی دشمنی میں لوگ جناب خدیجۃ الکبریٰ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ ایسی باعظمت ہستی کہ جن کے ساتھ رسول اللہ نے ازدواج کیا، 15 سال اپنی جوانی کے ان کے ساتھ گزارے، اور آپ کا جب گھر میں وجود مقدس جناب خدیجہ تھا آپ نے کوئی اور شادی بھی نہیں کی، کوئی شادی نہیں کی، حالانکہ رسول اللہ کا ظاہری طور پر وہ جوانی کا دور تھا، کوئی شادی نہیں کی، اور ہمیشہ انہیں یاد رکھتے تھے۔ وہ خدیجہ جب جبرائیل تشریف لاتے تھے تو رسول اللہ کو سلام کرنے کے بعد عرض کرتے تھے کہ اللہ نے جناب خدیجہ کے لیے سلام بھیجا ہے، وہ ہستی تھی، یہ ثابت شدہ ہے۔ ہم کوئی ایسے کچی روٹی پکی روٹی والی بات نہیں کرتے، یہ ثابت شدہ ہے، بالادلہ ثابت شدہ ہے یہ چیزیں۔ اب آ جائیے حضرت کی طرف۔ حضرت کا جب وجود ہوگا تو ظاہری وجود جب ظہور فرمائیں گے، جب ہمارے سامنے موجود ہوں گے، تو اس وقت آپ کے وجود مقدس کے ذریعے سے حضرت آدم سے لے کر امام حسن عسکری تک کے جتنے بھی فیوز و برکات ہیں وہ سب کے سب حضرت کے وجود کے موقع پر اکٹھے ہو جائیں گے۔
حضرت شجرہ طیبہ کی سب سے مضبوط ہستی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عدل و انصاف سے پر کرنا ہے. اور تمام نے یہ کہا ہے، تمام انبیاء نے یہ کہا ہے، تمام ائمہ نے یہ فرمایا ہے. لہٰذا حضرت آدم سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک جتنے بھی کمالات ہیں، امام زمانہ ان کمالات کے حامل ہوں گے. جتنے بھی انبیاء کی امانتیں انبیاء کے پاس سے گزرتی ہوئی آئی ہیں رسول اللہ تک، اور رسول اللہ سے امام حسن عسکری تک، وہ تمام چیزیں حضرت کے پاس موجود ہوں گی. اب حضرت تو تشریف لے آئے، اب ہماری ذمہ داریاں بھی ہیں، ظاہر ہے. دیکھیے، اگر آپ کے محلے میں مسجد نہ ہو تو گھر میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اگر مسجد بن جائے تو پھر تو مسجد میں جانا پڑے گا. پھر تو پھنس گئے نیکی کرنے میں. میں یہ نہیں کہہ رہا نعوذ باللہ کہ کسی منفی چیز میں، پھر تو نیکی آپ کو کرنی پڑے گی. امام علیہ السلام موجود نہیں ہیں تو کیا پھر ہماری ذمہ داری کم ہو جاتی ہے، اور امام موجود ہوں گے تو ذمہ داری بڑھ جائے گی؟ امام کی نسبت سے ایسا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام تو ہر موقع پر موجود ہیں، اور امام خود فرماتے ہیں کہ ہم اپنے ماننے والوں سے ایک لحظے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتے. یہ امام ہمیں سمجھانے کے لیے فرما رہے ہیں. چونکہ امام علیہ السلام کے کلام کا ترجمہ یہ بنتا ہے، اس وجہ سے میں نے کہہ دیا، وگرنہ میں لفظ غافل کو استعمال کرنے کی جسارت نہ کرتا. امامت کسی بھی موقع پر اپنے چاہنے والوں سے بے اعتنا نہیں ہو سکتی. ایسا ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں بے اعتنا ہو سکتی. کیا آپ کو نہیں پتا رسول گرامی اسلام مدینہ میں جب تشریف لائے تو گھر میں کھانا نہیں کھاتے تھے، اصحاب صفہ کے ساتھ کھانا کھاتے تھے. کھانا کیا ہوتا تھا؟ کھجوریں. وہ بیچارے کہتے تھے اللہ کے رسول ہمارے شکموں میں آگ لگ چکی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جو تمہارے شکموں میں آگ ہے یہ ہمیشہ کے لیے تمہیں جہنم کی آگ سے بچا دے گی. رسول اللہ ان کے ساتھ ہوتے تھے. کیا آپ نے نہیں سنا ادئی بن حاتم کا وہ باکمال کلام جو امیر المؤمنین کے ایک دشمن کے سامنے آپ نے بیان کیا، جب اس نے کہا کہ صف لی علیہ، صف لی علیہ، صف لی علیہ، مجھے علی کے اوصاف بیان کرو، تو اس میں ایک جگہ پر جناب ادئی بن حاتم کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین جب ہمارے درمیان ہوتے تھے تو ہم جیسے ہی ہوتے تھے، مالک و مملوک میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا، لیکن ہم حضرت کی ہیبت کی وجہ سے حضرت کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتے تھے، کلام بھی نہیں کر سکتے تھے، ہم جیسے ہوتے تھے. یعنی گویا کہ جناب ادئی کہہ رہے ہیں کہ حضرت جب ہمارے درمیان ہوتے تھے تو ان کی کیفیت یوں ہوتی تھی ہمارے ساتھ، اور ہم یوں محسوس کرتے تھے جیسے مرغی کے بچے اپنے آپ کو ماں کے پروں کے نیچے محسوس کرتے ہیں. امامت کا وجود یہ ہمیں بتاتا ہے. اب ذمہ داریاں، بس چند منٹ ان چیزوں میں آ گیا، اور میں نے ابھی جو سلسلہ کلام دیکھا اس میں بہت سی چیزیں انشاءاللہ آپ کو مسلسل ملتی رہیں گی، اور ہمیں بھی جب موقع ملا اور یہ یقیناً آپ کی خدمت میں حاضری کی سعی و کوشش ہوگی. ائمہ ہدیٰ سے جو دعائیں نقل ہوئیں، جو ہمارے پاس ذخیرہ علمی موجود ہے، پہلی بات یہ ہے یہ کائنات میں کسی کے پاس موجود نہیں ہے. ایک ہمیں جو امتیاز حاصل ہے اور کسی قوم کو حاصل نہیں ہے، وہ امامت کا امتیاز ہے. کسی کے پاس یہ سلسلہ نہیں ہے. ہمارے امام کیا کہنے، کسی کو کیا ادراک ائمہ کا، مقام عصمت کبریٰ پر فائز. ما تشاءون الا یشاء اللہ کی عملی تصویر، جیسے کہہ دیں خدا ویسے ہی کرتا ہے.
اپنے عمل کے ذریعے سے بھی بتاتے ہیں۔ آئمہ نے اپنی دعاؤں میں، اپنے خطوط میں، اپنے فرامین میں ہمیں اپنی ذمہ داریاں بتائیں، اور پھر جیسے جیسے میں نے عرض کیا، جس انسان کی قرآن مجید سے معرفت بڑھے گی اس کی امیر المؤمنین کے متعلق بھی معرفت بڑھے گی۔ اگر قرآن کی معرفت نہیں ہے تو امیر المومنین کی بھی معرفت نہیں ہو سکتی۔ یہ کوئی جوشیلا فکرہ نہیں ہے، یہ کوئی خطابت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں اکٹھے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کی معرفت ہو دوسرے کی معرفت نہ ہو؟ یہ ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے ایسا ہونا۔ آئمہ نے اپنی دعاؤں میں، اپنی زیارتوں میں ہمیں بتایا کہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا جو بہت سے احباب پڑھتے بھی ہیں اور بہت سو کو زبانی بھی یاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ۔ کیا بتا رہے ہیں حضرت؟ حضرت جب ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں تو اس وجہ سے دعا کر رہے ہیں کہ ہم حضرت کے ہو جائیں۔ اے اللہ ہمیں اطاعت کا رزق عطا فرما، اطاعت کرنے کی توفیق کا رزق۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت بھی توفیق الہی کی محتاج ہے۔ بغیر توفیق الہی کے کچھ ہو سکتا ہے تو ہو جائے، لیکن وہ اطاعت نہیں ہو سکتی۔ اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ، پہلی چیز۔ وبعد المعصیہ، مجھے معصیت سے دور رہنے کی توفیق کے رزق سے منعم فرما۔ یعنی پہلا حضرت نے فرما دیا کہ ہمارا چاہنے والا، ہمارا منتظر، وہ اطاعت گزار ہوگا۔ دوسرا، وہ گناہوں سے دور ہوگا، گناہوں کے قریب نہیں ہوگا۔ وصدق النیہ، اس کی نیت سچی ہوگی، وہ ہمارا نام لے گا تو سچائی سے نام لے گا، اس لیے نام نہیں لے گا کہ میرے اس کہنے پر بہت سے نعرے لگیں اور پھر میرا ریٹ بھی جو ہے وہ اوپر چلا جائے۔ صدق النیہ، اے اللہ میری نیت کو صادقانہ ہونے کا رزق عطا فرما۔ میں نے عرض کیا نا، رزق جو چیز ہمیں خدا تک لے جائے۔ وصدق النیہ وعرفان الحرمہ، عجب، اس لفظ پر آپ نے توجہ فرمائی؟ یہ ایک ایک لفظ جو ہے یہ طولانی بحث چاہتا ہے، میں صرف ترجمے پر اکتفا کر رہا ہوں۔ وعرفان الحرمہ، ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں معرفت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں علم عرفان نصیب فرما، یا اللہ ہمیں معرفت نصیب فرما۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ اللہ سے دعا مانگو کہ مجھے حرام کاموں کی معرفت نصیب فرما۔ کیا مطلب؟ یعنی اے اللہ مجھے ایسا ملکہ نفسانی عطا فرما کہ میں کبھی بھی گناہوں کی طرف میری سوچ اور فکر بھی نہ جا سکے۔ ملکہ، استعداد ایسی عطا فرما۔ ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس سے کون گزرا ہے۔ ایسا ملکہ عطا فرما کہ میں کسی کے گھر کے آگے سے گزروں، اگر اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے تو مجھے یہ توفیق ہی نہ ہو کہ میری گردن اس طرف کو مڑ جائے، مجھے پتہ ہی نہ ہو کھلا ہے کہ نہیں کھلا۔ ایسی ہی مثالیں دیگر۔ عرفان الحرمہ، عجب، حرمت کا عرفان نصیب فرما۔ پھر آگے چل کے تھوڑا سا میں درمیان میں سے چھوڑ رہا ہوں، حضرت نے ایک اور دعا، ہم سب طالب علم ہیں، وعلی المتعلمین بالجہد والرغبہ۔ یہ جو طلاب ہیں نا، جو کچھ طلب کر رہے ہیں، انہیں ایک کوشش کی توفیق عطا فرما اور انہیں رغبت بھی ہونی چاہیے۔ یہ میں نے درمیان میں سے کچھ دعا کا حصہ چھوڑ دیا، یہاں تک اس لیے آ گیا کہ ایک تو وقت کافی ہو گیا ہے، البتہ مجھے اب رکنا ہی ہے، جانا نہیں ہے۔ طالب علم کے لیے، ہم سب طالب علم ہیں،
طالب علم صرف وہ نہیں ہے جو اسکول میں یا کالج میں پڑھ رہا ہے، وہ بھی طالب علم ہے، ہم بھی طالب علم ہیں. میں چاہتا ہوں مجھے زیادہ علم حاصل ہو جائے، طلب کرنے والا ہوں. آپ میں سے کوئی چاہتا ہے کہ میں اپنی نماز کو زیادہ بہتر کر دوں، میں حرام کاموں کے متعلق زیادہ معرفت رکھوں، میں حلال کاموں کے متعلق زیادہ معرفت رکھوں، وغیرہ وغیرہ. متعلم جو علم کو طلب کر رہا ہے اسے ایک کوشش کی توفیق عطا فرما، دوسرا اس میں رغبت بھی ہو. حضرت فرما رہے ہیں کہ کوشش کے ذریعے سے علم حاصل کرو. یہ کوشش نہیں ہونی چاہیے کہ پیپر کس نے بنایا ہے، کس کمپنی نے ٹھیکہ لیا ہے، کہاں پر پرچے ہوں گے، سینٹر کہاں پر ہوگا، وہاں پر سینٹر پر کون کون سے لوگ ہوں گے، پیپر کون چیک کریں گے. وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ، وہ امام کا شیعہ نہیں ہو سکتا. اور پھر اگلی بات بھی کر لوں، یہ ہمیں کہہ دیا جاتا ہے ایسی اسٹیج پر، میں تو بڑی کوشش کرتا ہوں کہ نہ کہا جا سکے. ہمیں علامہ بھی کہہ دیا جاتا ہے، حجت الاسلام بھی کہہ دیا جاتا ہے، الناس علی نفسہ بصیرہ، ہر شخص اپنے آپ کو جانتا ہے. خیر علامہ تو بہت ہی بھاری لفظ ہے، اور حجت الاسلام تو بہت بڑی ہستیاں ہوتی ہیں. وعلی المتعلمین بالجہد والرغبہ. اور آگے کیا فرمایا؟ وعلی العلماء، کسی کو ہے یاد؟ والنصیحہ. جی میں وہ علماء کی بات، بالزہد والنصیحہ. علماء وہ سیکھ لیا سب کچھ، طالب علم کی صورت میں اس نے سیکھ لیا، اب عالم بن گیا. اے اللہ عالم کو زہد نصیب فرما. زہد، زاہد ہونا، یہ انبیاء کا خاصہ ہے، انبیاء کا خاصہ ہے. زہد بھی وہ ملکہ ہے کہ انسان سے جب بھی کوئی چیز صادر ہو وہ اللہ کی اطاعت میں صادر ہو. والنصیحہ، اسے ناصح بنا. یہ بڑا گہرا فکرہ ہے. ناصح وہ شخص ہوتا ہے جسے نصیحت کی ضرورت نہیں ہوتی. حقیقتاً ائمہ ناصح ہوتے ہیں یا علماء و مجتہدین ناصح ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں اس کام میں صرف کر دی ہوتی ہیں، جنہیں دنیا کی چمک دمک کچھ بھی کسی بھی طرف نہیں بھیج سکتی. یہ جو نہج البلاغہ کا ترجمہ آپ عموماً گھروں میں پڑھتے ہیں، حضرت مولانا قبلہ مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ، وہ زاہد تھے. اسلام آباد کے ایجوٹیشن کے بعد محمود ہارون کو ضیاء الحق نے بھیجا کہ یہ جو مولوی تھا فقیر سا، اس نے آ کر اسلام آباد پہ قبضہ کر لیا، ذرا اس کا پتہ کرو، اس کو ذرا ملاؤ اپنے ساتھ. محمود ہارون گجرانوالہ گیا جامعہ جعفریہ میں، وہاں جا کر وہ مدرسے میں داخل ہوا. مدرسے کا دیوار بھی نہیں تھا، گیٹ بھی نہیں تھی، دیوار بھی نہیں تھی، گیٹ بھی نہیں تھا. وہ میں نے خود بھی دیکھا، وہ زمانے کا مجھے یاد ہے. پہلے تو وہ حیرانی سے داخل ہوا. ایک طالب علم نکل رہا تھا، اس سے کہا کہ مفتی صاحب سے ملنا ہے. طالب علم نے بڑی اعتنائی سے کہا کہ وہ نلکے پر بیٹھے ہیں. اس نے وہیں سے کھڑے ہو کر دیکھا شیعہ قوم کا قائد ہینڈ پمپ پر بیٹھا اپنے کپڑے دھو رہا تھا. وہ عبداللہ ہارون کا بیٹا محمود ہارون بڑا سمجھدار تھا. اس نے جا کر واپس رپورٹ دی. اس نے کہا کہ مفتی جعفر کو نہیں خریدا جا سکتا، جو اتنا زاہد ہے کہ ادھر سے شیعہ قوم کا قائد ہے، ادھر سے میں خود دیکھ کر آیا ہوں ہینڈ پمپ پر اپنے کپڑے دھو رہا تھا. بالزہد والنصیحہ، یہ ان کا زہد کا نتیجہ ہے کہ ہر شخص ان کے ترجمے کی تعریف کرتا ہے. بہت بڑی عظیم شان شخصیت ہے. میرے ایک دوست، شاید آپ میں سے بعض احباب جانتے ہو، فیصل آباد میں ہے. میں بالکل مختصر سا ایک اور واقعہ سنا دوں. وہ کہتے ہیں کہ میں صبح جا رہا تھا اپنے کام کے سلسلے میں، ڈاکٹر ہیں، سیالکوٹ جا رہا تھا، تو مفتی صاحب گجرانوالہ بس سٹینڈ پر کھڑے تھے. میں نے کہا آ جائیے، آپ کو چھوڑ دیتا ہوں. کہا نہیں ڈاکٹر صاحب آپ جائیے اپنے کام پر. میں چلا گیا، میں سیالکوٹ چلا گیا. راستے میں میں نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے ایک جگہ پر کچھ کناتیں سی لگی ہوئی تھیں. تو میں نے پوچھا ادھر کیا ہے؟ کہا مجلس ہے. میں نے کہا واپسی پر سنوں گا. واپسی پر اپنے کام سے فارغ ہو کر جب میں آیا تو میرے ذہن میں تھا کچھ دیر رکوں گا، چلے ثواب ہو جائے گا. تو میں بڑے توجہ سے آ رہا تھا کہ کہیں میں کراس نہ کر جاؤں.
تو کچھ دیر پہلے اچانک سے مجھے محسوس یہ ہوا کہ یہ جو بندہ سائڈ پر کھڑا تھا کون تھا. میں نے گاڑی کو بریک لگائی تو میں نے مڑ کر دیکھا تو مفتی صاحب درخت کے نیچے کھڑے تھے. میں گاڑی پیچھے لے گیا. میں نے کہا قبلہ آپ نے یہیں پر آنا تھا, تو صبح میں نے آپ کو کہا تو تھا. تو قبلہ مجھے کہنے لگے تم نے کب کہا تھا کہ میں اس طرف جا رہا ہوں, تم نے بھی تو نہیں بتایا تھا. میں نے کہا قبلہ آئیے اب آپ کو لے جاؤں. میں نے ان کو بٹھا لیا. تو چلتے چلتے میں نے ان سے باتیں کی, مجھ پر بڑی شفقت فرماتے تھے. ایسی میرے ذہن میں آیا, میں نے کہا قبلہ آپ درخت کے نیچے کھڑے کیا کر رہے تھے؟ کہا وہ ڈاکٹر صاحب ایسا ہوا, انہوں نے مجھے دعوت دی تھی مجلس پڑھنے کی, تو میں جب نکلا تو بیٹی کو کہا کچھ پیسے دے دو مجھے. اس نے مجھے پیسے دیے تو وہ یہیں تک کا کرایہ تھا. تو جب میں نے مجلس پڑھ دی تو انہوں نے کہا قبلہ آپ کا بہت شکریہ, خدا حافظ. اب میں یہاں کھڑا اللہ سے دعا مانگ رہا تھا, یا اللہ اپنے کسی فرشتے کو بھیج. تو ڈاکٹر صاحب خدا نے تمہیں فرشتہ بنا کر بھیج دیا. مفتی صاحب کی روح کی بلندی کے لیے ایک دفعہ صلوات پڑھ دیجئے. وہ ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں جنہوں نے یہ واقعہ مجھے خود سنایا. مفتی صاحب نے کہنے لگے میری یوں میرے اوپر شفقت فرمائی اور میری تربیت کی کہ میں نے اللہ سے کہا یا اللہ کوئی فرشتہ بھیج, تو ڈاکٹر صاحب خدا نے تمہیں فرشتہ بنا کر بھیج دیا میرے لیے. تو اس طریقے سے بالزہد والنصیحہ اس شخصیت نے ان سے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس کرایہ نہیں ہے, چپ کر کے سائڈ پر آ کر کھڑے ہو گئے. اسے پتا تھا یہ مجھے کیا دے سکتے ہیں, مجھے دینے والا تو میرا خالق ہے. یہ اعتماد تھا, باہر نکل کر دعا مانگی اور خدا نے بھیج دیا بندے کو. حضرت کو بالزہد والنصیحہ, ایسے لوگ حضرت کو چاہیے, ایسے لوگ نہیں چاہیے. حضرت کو بہت سی مثالیں, مثال کے طور پر بغداد میں رہنے والوں کو پتا تھا کہ ہمارا آقا و مولا زندان میں قید ہے, لیکن وہ پہلے ہی پروگرام بناتے تھے کہ اس سال 40 پر کربلا جانا ہی جانا ہے. سمجھے آپ, اتنی زیادہ گہری بات نہیں ہے, اس کو میں سادہ کروں. وقت کا حسین میرے گھر کے ساتھ قید میں تھا, میں اس حسین کو چھوڑ کر کربلا والے حسین کے پاس جا رہا تھا تاکہ مجھے ثواب مل جائے. کیا کربلا میں موجود حسین ابن علی علیہ السلام کو میرا یہ عمل پسند ہوگا کہ میں اس کے فرزند کو جو میرے گھر کے ساتھ قید ہے اس کے لیے کوشش نہ کروں اور وہاں چلا جاؤں؟ میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ جو ماں اور باپ کی قبر پر نہیں جا سکتا اسے سید الشہداء کی قبر پر جانے کا حق نہیں ہے. معرفت ہونی چاہیے. اہم کیا ہے, مہم کیا ہے. مہم کی حیثیت کم ہو جاتی ہے جب اہم سامنے آتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ ایک سادات گھرانہ, ایک بیوہ خاتون موجود ہے جس کے سر پر ڈھانپنے کے لیے چادر بھی نہیں ہے, مجھے پتا ہے میں اسے چھوڑ کر کسی وہ دور دراز جا کر مسجد بنوانے لگ جاؤں تو اس مسجد کا مجھے فائدہ نہیں ہے. اس مسجد کا فائدہ نہیں ہے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. مسجد بنانے کا حق 4 قسم کے لوگوں کو ہے, اس آیہ مجیدہ میں خدا نے فرمایا. لہذا اہم اور مہم کیا ہے وہ قرآن ہمیں بتائے گا. امام علیہ السلام کے لیے تیاری کرنی ہے تو وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. میں ڈرانے والی باتیں نہیں کیا کرتا کہ ڈراتے جائیں. امید کی بات ہونی چاہیے. اور آئمہ نے کی, وہ تو مولا امیر المومنین جب 2 سال کہتے تھک گئے تو اس کے بعد امیر المومنین نے کہا قاتلکم اللہ. اپنے ہی شیعوں سے کہا کہ اللہ تمہیں قتل کرے. کیوں؟ حضرت کی اطاعت نہیں کر رہے تھے, حضرت کے نام لیوا تھے لیکن حضرت کی بات نہیں مانتے تھے. لہذا زمانے کے امام جب آئیں گے تو اس وقت بڑا امتحان ہوگا مجھ جیسے لوگوں کا. حضرت جیسے ہی کعبہ میں ظاہر ہوں گے تو فرمائیں گے
عاطف غیبی کی آواز آئے گی، جاء الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اب مجھے فکر ہوگی کہ میں مسجد چھوڑ کر گیا تو کوئی اور بندہ نہ قبضہ کر لے میری سیٹ پر، متولی صاحب کو فکر ہوگی میں گیا تو نئی کمیٹی نہ آ جائے۔ بڑے مسائل ہیں۔ امام بارگاہ کے متولی کو بھی بڑا عشق ہوتا ہے، عدالتوں میں چلے جاتے ہیں، اپنی توہین کرواتے ہیں، مذہب کی توہین کرواتے ہیں، سیٹ نہیں چھوڑتے، اپنے وجود سے اس کی آبادی دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ کل کو میری روح بھی نکل جائے گی۔ بڑا امتحان ہوگا، امام آئیں گے تو پھر اگر کسی نے کچھ بھی سوچا تو امام تک پہنچنا دشوار تر ہو جائے گا۔ اگر کہا کہ دیکھو تمہاری اور میری آج شادی ہوئی ہے، لیکن مجھے ابھی ابھی پتہ چلا ہے میرا آقا و مولا کربلا میں پہنچ گیا ہے، مجھے معاف کر دو، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، میں آقا و مولا کے پاس جا رہا ہوں۔ تو دلہن بھی کیسی، اس نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن میں نے سنا ہے آقا کے ساتھ آقا کی بہنیں بھی ہیں۔ دلہا دیکھیں، اس بات کے کہنے میں کوئی باک نہیں ہے، جب شادی ہوتی ہے تو شاید دلہا کی ساری کائنات اس کی بیوی ہوتی ہے، اس کی ساری کائنات اس کی بیوی ہوتی ہے۔ ابھی شادی ہوئی ہے، شب زفاف ہے، اسے پتا چلا میرے آقا پہنچ گئے ہیں آج کربلا میں۔ کہا کہ دیکھو میرے آقا و مولا کربلا میں پہنچ گئے ہیں، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں آزاد کیا، میں آقا کی خدمت میں جا رہا ہوں۔ کہا میں نے سنا ہے آقا کے ساتھ آقا کی بہنیں بھی ہیں، میں بھی جاؤں گی۔ جب دیکھا بیٹا اور بہو نکلے ہیں، ام وہب نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا ماں آقا پہنچ گئے۔ ام وہب نے کہا جب تم جا رہے ہو تو پھر میں کیسے رک سکتی ہوں، میں کیسے آقا زادی کو منہ دکھاؤں گی۔ تینوں پہنچ گئے میدان میں۔ ام وہب واحد شہیدہ ہے کربلا کی خواتین میں۔ اللہ اکبر، یوں پہنچنا پڑے گا امام کے پاس۔ پھر ہوا کیا؟ اللہ اکبر، ہوا کیا؟ اجازت چاہی۔ حضرت نے کہا تمہاری تو شادی ہوئی ہے تازہ تازہ، تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ کہا مولا میری بیوی نے بھی مجھے کہا ہے کہ تم جاؤ، اسی نے تو مجھے کہا ہے، میری ماں بھی ساتھ ضرور ہے، لیکن میری ماں نے کہا ہے جاؤ نہیں تو تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ حضرت نے اجازت دی، جوان گیا میدان میں، جوان گرا، حضرت کو پکارا، حضرت پہنچنا چاہتے تھے، دیکھا ام وہب بھاگ کر جا رہی ہے، کہا کہ عورتوں پر جہاد ساقط ہے۔ جیسے ہی فرمایا ام وہب کے قدم وہیں پر زمین میں دھنس گئے۔ ماں ہوتے ہوئے بھی اس نے جان لیا کہ امامت کی اطاعت ماں کی محبت سے بافضیلت تر ہے، فوراً رک گئی۔ بس یہ جو کلام کا دور تھا، قاتل کو موقع مل گیا، سر کو بدن سے جدا کر کے پھینکا، ماں کے قدموں میں آیا۔ روایت میں ہے ماں نے بیٹے کے سر کو اٹھایا، حسرت نہیں کی، سر کو واپس پھینک کر کہا جس چیز کو ہم قربان کر دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیا کرتے۔ اللہ اکبر، امام کو ایسی ماں چاہیے، امام کو ایسی زوجہ چاہیے، امام کو ایسا دلہا چاہیے۔ کربلا آپ کے پاس ہر تیاری کے لیے ایک نمونہ ہے کہ جس کا کوئی بھی ہم پلہ نہیں ہے۔ کربلا ایسا نمونہ ہے، امام کو ایسے چاہیے۔ خدا کرے کہ ہم ایسے بن جائیں، جاہو جلال و منصب و دنیا، اولاد و ماں و باپ و زوجہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی محبت امامت کی محبت پر غالب آ جائے۔
اگر امامت کی محبت غالب رہی تو ہم کامیاب ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آخرت میں بھی دعائے احد کو پڑھا کریں، اس میں ہے کہ 40 صبح جو پڑھتا ہے وہ یقیناً امام کے ناصران میں سے ہوگا. اگر ظہور سے پہلے رحلت کر جائے گا تو امام کے ظہور کے موقع پر اسے قبر سے نکالا جائے گا اور امام کے ساتھیوں میں وہ شامل ہوگا. یہ نیت کرنا اور پڑھنا آپ کو وہاں تک پہنچاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ روزانہ تو زیارت میں پڑھتے ہیں یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما. اے سید الشہداء، کاش کہ ہم آپ کے ساتھ کربلا میں ہوتے تو پھر ہم بھی اس درجے پر پہنچتے جو کربلا میں آپ کے غلاموں نے حاصل کیا. لہٰذا ابھی سے نیت کر لیجئے. کمیاں کوتاہیاں ہم انسان ہیں، ہو جاتی ہیں، لیکن امامت کے ساتھ اتصال کا سلسلہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، ساتھ ساتھ رہنا چاہیے. مولا کے ساتھ رہنے والوں سے بھی کوتاہیاں ہو جاتی تھی، روتے پیٹتے آ جاتے تھے، حضرت انہیں طریقہ بتا دیتے تھے. جو مدینہ میں گئے ہیں کیا انہوں نے ستون توبہ کو نہیں دیکھا؟ ابو لبابہ سے خطا ہو گئی تھی، اسے پتہ چل گیا تھا، اللہ کے رسول کی خدمت میں آ کر کہا مجھ سے خطا ہو گئی ہے. اپنے آپ کو ستون سے خود ہی باندھ دیا. رسول اللہ نے نہیں فرمایا تھا، خود ہی باندھ دیا. باندھ کر کہا ہے اے اللہ تو مجھے معاف کرے گا تو میں یہاں سے آزاد ہوں گا. اللہ نے آیت نازل کی ابو لبابہ کی معافی کی. ابو لبابہ بہت عظیم شخصیت تھے، لیکن اللہ کے رسول نے آپ کو اپنا بھائی کہہ کر یاد کیا ہے کہ میرے بھائی کتنے خوش قسمت ہیں. پوچھنے والوں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کے بھائی؟ فرمایا وہ لوگ جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا لیکن میری محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں وہ میرے بھائی ہیں. وہ کتنے باعظمت ہیں، انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہے، صرف میرے کلام کو سنا ہے، صرف قرآن سے میرا تعارف حاصل کیا ہے اور میرے اوپر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. خداوند متعال ہمیں اس مبارک ساعتوں میں حقیقی معانی میں حضرت ولی عصر کے غلام بننے کی توفیق عنایت فرمائے. یا اللہ کو ڈھالنے کی توفیق عنایت فرما. یا اللہ محمد و آل محمد کے تفعیل و تصدق میں ہماری اس بزم قرآن کو ظہور حضرت ولی عصر سے متصل فرما. ہم سب کے قلوب کو نور قرآن سے منور فرما. یا اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارا خاتمہ خادمین قرآن کی لسٹ میں فرما. یا اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں قرآن و صاحب قرآن کی شفاعت ہمیں روز قیامت نصیب فرما. یا اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں قرآن کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عنایت فرما. یا اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں قرآن مجید کی رہنمائی کے نتیجے میں ہماری معرفت کو پہلے سے زیادہ فرما. ائمہ خدا علیہم الصلاۃ والسلام اور قرآن کے ساتھ جیسے رسول اللہ نے متمسک رہنے کا حکم دیا ہے ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عنایت فرما. یا اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارے جن بزرگوں نے ہمیں نیکی کے راستوں کی ہدایت کی ہے اس دنیا میں نہیں ہے ان پر اپنی رحمتیں نازل فرما. جو اس دنیا میں ہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. آپ نے جو یہ سفر فرمایا ہے یا اللہ خداوند متعال کی بارگاہ میں دست بدعا ہے کہ خداوند متعال آپ کے اس ہر قدم کو بہشت کی طرف اس راہ کا قدم قرار دے. یا اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ان بابرکت محافل کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق عنایت فرما. ان محافل کا انعقاد کرنے والوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. شرکائے محترم منتظمین محترم جنہوں نے بھی زحمت فرمائی ہے ان سب کو شر حاسدان و دشمنان سے محفوظ فرما. علماء کرام خدمت گزاران جتنے بھی اس ٹیم کے ممبرز ہیں یا اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں اپنی خصوصی عنایات کے ساتھ ان کی حفاظت فرما. انہیں دین مبین کی پہلے سے بھی زیادہ خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما. یا اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیں اپنے امام بارگاہوں مساجد
کو آباد رکھنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں خدمت گزار